اور پھر ایک دن تمہیں وہ سب کچھ مل جائے گا جس کی تم نے اس سے امید لگائی تھی۔ السلام علیکم گائز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور ایمان کی بہت اچھی سی حالت میں ہوں گے۔ تو خیر گائز، تھمبنیل اور ٹائٹل سے آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ آج ہم کس بارے میں بات کرنے لگے ہیں۔ اچھا، آج کی جو ہے نا روٹین میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی آج کیا 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 اور آج ہم نے کیا پکایا، کدھر کدھر گئے، لیکن ساتھ ساتھ جو ہے نا آپ سے بہت ضروری باتیں میں نے کرنی ہے۔ اچھا، ہم لوگ جو صبح جیسے ہی جاگتے ہیں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں جو ہے نا یہ ہیومیڈیفائر یا ڈیفیوزر وغیرہ یہ لگا لوں سارے، اور اس کے علاوہ نا اس پہ تلاوت لگا دوں۔ الرحمن الرحیم الف لام میم۔ کیونکہ جو میں نے لاسٹ ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کی تھی سورہ بقرہ کے فوائد، تو یہاں پہ میں نے سورہ بقرہ پلے کی ہے۔ اچھا، ایسا ہوتا ہے نا کہ سم ٹائم صبح صبح آپ کو ٹائم نہیں آپ نکال پاتے، جیسے ابھی میں اسکول رن کے لیے یہاں جا رہی ہوں، بچوں کا اسکول ہوتا ہے، لنچ باکسز ریڈی ہوتے ہیں، مطلب چھوٹے بچے ہوں تو مطلب آپ کو کسی کو جج نہیں کرنا چاہیے، سم ٹائم وہ ٹائم نکال پاتے ہیں، سم ٹائم نہیں، لیکن اس طرح یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ لگاتے ہیں پورے گھر میں بچے بھی سن سکتے ہیں اور آپ بھی سن لیتے ہیں۔ یہاں پہ میں اسکول رن کر کے واپس آئی تو میں نے سوچا کہ چلو تھوڑی سی کافی پی لیتی ہوں۔ زی بھی سو رہا تھا اور میرے ہسبینڈ بھی سو رہے تھے، ٹھیک ہے، تو میں نے کہا اس کے بعد جو ہے نا میں نے آج کام شام کرنے، تو اس لیے جو ہے نا میں نے ایک کپ اپنے لیے کافی بنا دی، کیونکہ ناشتہ جو ہے نا پھر میں دیر سے ہی کروں گی، کیونکہ اگر میرے ہسبینڈ گھر پہ ہوں تو میری کوشش ہوتی ہے میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ہی ناشتہ کروں۔ تو خیر آج کا امپورٹنٹ کام یہ تھا کہ یہ فش باؤل میں نے صاف کرنا تھا، اور اس میں تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا ہے اوبویسلی، کیونکہ آپ اس کو کلین کرنا، واش کرنا، سارے پلانٹس وغیرہ لگانا ہے، یہ سارا آپ دیکھیں، اور میں آج کے ٹاپک پہ آپ سے بات کرتی ہوں۔ اچھا، آج کا ٹاپک جو ہے نا بہت امپورٹنٹ ہے، بہت سارا مطلب زندگی میں کبھی کبھی بندے اس مقام پہ ہوتا ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں آتی، مطلب آپ بالکل جیسے بھٹکے ہوئے ہوتے ہیں، آپ کا دماغ بالکل طرح طرح کی سوچوں میں ہوتا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ آپ بالکل ٹوٹے ہوئے ہیں، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم ٹوٹے ہوئے نہیں ہوتے، ہماری زندگی میں ایک لفظ کی کمی ہوتی ہے، اور وہ لفظ استغفار ہے۔ مطلب ایسا ہوتا ہے نا کہ اللہ بھی کہتا ہے کہ اگر تم لوگوں کی زندگی میں ایک کمی ہے، اور وہ اس کا نہیں کہا کہ محنت کی کمی ہے، مطلب سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے دل آپ کا تھکا ہوتا ہے، حالانکہ ہوتے تو آپ بہت اسمارٹ ڈیسیژن میکر ہیں، لیکن پھر بھی جو ہے نا آپ کو لگتا ہے کہ آپ زندگی میں آگے نہیں بڑھ رہے، مصیبتیں ہی مصیبتیں آتی جا رہی ہیں، جو بھی کام آپ سٹارٹ کرتے ہیں اس میں پتہ نہیں آپ کو ناکامیاں ملتی جا رہی ہیں، مطلب ایک پریشانی سے نکلتے ہیں دوسری پریشانی سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ تو بس یہی ہوتا ہے نا کہ آپ کو لگتا ہے کہ زندگی ہی رک گئی ہے، ترقی نہیں ہو رہی، تھکاوٹ ہو گئی ہے، مطلب ہم ٹرائی کر کر کے تھک گئے ہیں، لیکن کیوں نہیں جو ہے نا ہمارے مسئلے حل ہو رہے، کیوں نہیں ہماری پرابلم سولو ہو رہی۔ تو سم ٹائمز ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم لائف میں اس پوائنٹ پہ آ جاتے ہیں کہ ہم خود اللہ سے کہتے ہیں اللہ جی ہم کہاں غلط ہیں، ہم کیا غلط کر رہے ہیں، ایسی کیا چیز ہے جو ہم نہیں کر رہے، مطلب جو اور لوگ کر رہے ہیں۔ تو اس طرح یہ ہوتا ہے نا کہ ہم خود سے پوچھتے ہیں، پھر سوال کرتے ہیں، اوبویسلی جب ہم اکیلے بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے نصیحت کی تھی کہ اللہ سے توبہ کرو، استغفار کرتے رہو، اللہ پاک سے معافی مانگتے رہو، وہ ضرور تم لوگوں کی مدد کرے گا، اور پھر اللہ پاک تم لوگوں کو ہر نعمت سے نواز دے گا، اور جیسے میں نے ویڈیو کے سٹارٹ میں کہا کہ اور پھر ایک دن وہ تمہیں سب کچھ دے دے گا جس کی تم نے چاہت کی تھی، جس کی تم نے اس سے امید لگائی تھی، لیکن اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہمیں اپنا دل صاف رکھنا ہے، دل و دماغ صاف رکھنا ہے۔ جب آپ کا دل، وہ کہتے ہیں عمل کا دار و مدار نیت پہ ہوتا ہے، ہمارے ارد گرد بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کی زندگیوں میں بہت ساری نعمتیں ہوتی ہیں، کبھی کبھی ہم کہتے ہیں ان کے پاس ہے تو ہمارے پاس کیوں نہیں ہے، تو ہمیں ایسا دل رکھنا ہے کہ ہم ہر کسی کے لیے خوش ہوں، اللہ پاک اگر آپ نے اس کو دیا ہے تو اپنی نعمتوں میں سے یا اپنے خزانوں میں سے مجھے بھی عطا کرو، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، یا میرے پاس کوئی ایسی چیز ہے جس کو دیکھ کے کسی اور کو ہے کہ اللہ پاک یہ چیز ہمیں بھی دے دے تو ہم سے ڈبل اللہ پاک اس کو دے دے۔ مطلب ایسا تو نہیں ہے نا کہ اللہ پاک تو ناانصافی تو انسان ہی ایک دوسرے کے ساتھ کر سکتے ہیں، اللہ پاک تو کبھی نہیں کرتا، اللہ پاک کے لیے سب لوگ جو ہے نا برابر ہیں، لیکن اس کے دینے میں جو ہے نا یہ بات ہوتی ہے کہ وہ ڈفرینٹ طریقے سے ہر کسی کو نوازتا ہے، تو ہمیں کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ استغفار ایسا نہیں ہے کہ صرف اللہ سے معافی نہیں، بلکہ وہ آپ کے درجات بھی بلند کرتا ہے۔ آپ استغفار کا ورد کرتے رہیں تو ایسے کامیابی کی راہیں آپ کے لیے ہموار ہوتی ہیں کہ جس کا کبھی آپ نے امیجن بھی نہیں کیا ہوتا۔ اللہ پاک خود ہی اپنے بندوں کو کہتا ہے کہ تم میرے ساتھ رجوع کرو اور میں تمہیں دوں گا جو کچھ تم مانگو گے۔ تو بس ضروری یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کرنا ہے، اس کے ساتھ ہمیں اپنا رشتہ اتنا اسٹرانگ بنانا ہے کہ جب بھی ہماری لائف میں کوئی پرابلم ہو تو ہم اس سے ہی مانگیں۔ اور استغفار اتنا پاورفل وظیفہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن میں 100 بار استغفار کرتے تھے۔ یہ جس گناہوں کی معافی نہیں ہے، جیسے میں نے آپ کو
کہا، لیکن یہ آپ کے درجات بلند کرتا ہے۔ تو ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان آپ کو زندگی میں بھول جاتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ اگر آپ کی لائف میں پریشانیاں آ رہی ہیں، پرابلمس آ رہی ہیں، یا آپ کے کوئی بڑی سے بڑی پرابلم ہے، تو اللہ تو آپ کو کبھی نہیں بلاتا، لیکن اللہ پاک جو ہے نا کہتا ہے کہ تم مجھے یاد کرو۔ مطلب اگر ہم اللہ کو ہی بھول جائیں گے تو کیا فائدہ ہماری زندگی کا۔ تو بس بات یہ ہے کہ اللہ پاک تم لوگوں کو ہاتھ میں دینے سے پہلے تم لوگوں کا دل دیکھتا ہے۔ دل صاف رکھو، کسی سے جلن حسد نہیں ہونی چاہیے، اور اللہ سے مانگنا چاہیے، کیونکہ ہمارا اور جن کے پاس جو کچھ ہے سب کا رب اللہ ہی ہے، تو ہمیں اس سے مانگنا چاہیے۔ تو بس ایسا ہوتا ہے نا کہ اگر کب زندگی میں آپ بہت تھک جائیں، آپ کو لگے کہ زندگی خشک ہو گئی ہے، پرابلمس ہی پرابلمس ہیں، تو وہیں پہ آپ رک جائیں اور اللہ پاک سے رجوع کریں، اور پھر وہ ایسا دن ہوگا کہ آپ کو لگے گا کہ آپ نے کوئی بھی کام، آپ کی لائف میں پرابلم ہے تو بس آپ نے اللہ سے ہی مانگنا ہے۔ تو خیر گائز، آج جو ہے نا یہ یہاں پہ میں نے دن کے لیے جو ہے نا میں نے پاستا بنانا تھا کیا پاستا، کیونکہ میں نے کہا کہ ابھی کافی ٹائم ہے، بچوں کو بھی اچھا لگتا ہے، اور رات کے لیے جو ہے نا میں نے پھر کچھ اور کیا، میں نے پالک گوشت بنانا تھا۔ تو پاستا جو ہے نا بچے بھی خوش ہو کے کھا لیتے ہیں، اور میرے پاس جو ہے نا یہی چھوٹی موٹی جو گھر میں چیزیں پڑی ہوئی تھی اس سے ہی میں نے بنا دیا، اور پاستا بھی میرے پاس کمپلیٹ نہیں تھا، تھوڑی سی میکرونیز پڑی ہوئی تھی اور تھوڑے سے مطلب ڈفرینٹ شیپس پڑی ہوئی تھی، تو میں نے کہا چلو جو بھی گھر میں پڑا ہوا ہے تو اس کو کر لیتی ہوں۔ اچھا، یہاں پہ جو ہے نا میں پالک گوشت فرسٹ ٹائم بنا رہی تھی، میرے ہسبینڈ کو بہت پسند ہے، وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ امی ہمیشہ میرے لیے بناتی ہیں، تو میں نے کہا چلیں، آبویسلی اپنی آپ کی امی والا ٹیسٹ تو نہیں آئے گا، لیکن میں کوشش کروں گی بہت مزے کا بناؤں۔ تو اچھا، یہ جو ہے نا گارلک والا جو ہے نا یہ کرشر اتنے مزے کا ہے، پہلے جو ہے نا میں لے کے پیستی رہتی تھی۔ اچھا، بہت سارے لوگ شاید کہیں کہ پیسٹ بھی ملتے ہیں، تو مجھے پیسٹ بالکل نہیں اچھا لگتا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ اسمیل آئے گی یا کچھ بھی، کیونکہ مجھے اسمیل بالکل نہیں پسند۔ تو یہ میں نے لے لیا تھا، وہ پیسنے کا یہ ہوتا ہے نا کہ آپ آرام سے پیس تو سکتے ہو، وہ مشکل نہیں ہے، لیکن سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ میرے ہسبینڈ سو رہے ہوتے ہیں، تو پھر یہاں پہ گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ ذرا سی آواز ہو تو پھر بہت زیادہ شور ہوتا ہے، تو پھر اس لیے میں نے منگوایا تاکہ جو ہے نا پرابلم کے بغیر، جو ہے نا شور کے بغیر اس کو میں کر دوں۔ تو یہاں پہ میں ساری کٹنگ کر لی تھی، اور یہ میں پالک گوشت جو ہے نا بیف کے ساتھ بنا رہی تھی، اور بس بیف کو جو ہے نا میں نے پہلے پکانا تھا، اور اس میں وہی جو ہے نا میں نے گارلک ڈال دیا تھا، اس کے علاوہ الائچی ڈال دی تھی، اور ایسا ہوتا ہے نا کہ بندے کو لگتا ہے کہ اسمیل نہ آئے، تو جتنا ضروری چیزیں ہو سکتی ہیں وہ آپ ڈال دیا کریں، تاکہ جو ہے نا بعد میں مسئلے مسائل نہ ہو۔ مسئلے مسائل کا مطلب یہ ہے کہ اسمیل نہیں آنی چاہیے۔ تو خیر یہاں پہ میں نے سوچا کہ نماز پڑھ لیتی ہوں، کیونکہ جب بچوں کو پک کرنے جاؤں گی تو اس کے بعد پھر دیر ہو جاتی ہے نماز کو، تو یہاں پہ گوشت وغیرہ پکنے والا تھا۔ تو اب میں نے کہا یہاں پہ جو ہے نا ٹماٹر ڈال دیتی ہوں، کیونکہ یہ جو ہے نا ٹماٹر اسی پانی میں گل جاتے ہیں، اور یہ میں بالکل باریک باریک ڈال دیے تھے، کیونکہ یہ پانی میں گل جانے تھے، اور اس کے چھلکے ہلکے ہلکے میں اوپر سے اتار لوں گی، پھر زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ جو ہے نا ٹماٹر بالکل گل کے تھے، اس کے میں نے چھلکے بھی ہٹا دیے تھے، اور اس کے بعد جو ہے نا میں نے اس کو تھوڑی سی یخنی میں جو ہے نا میں نے پالک ایڈ کر دی تھی، میں نے سوچا کہ یہ ذرا صحیح فلیورفل جو ہے نا ہو جائے۔ اچھا، یہ جو ہے نا میں پہلی دفعہ بنا رہی تھی، میرے گھر میں جو ہے نا میتھی آلو، مجھے میتھی آلو بہت پسند ہے، لیکن یہ میرے گھر میں بھی نہیں بنتے تھے، پالک گوشت نہیں بنے، تو خیر آج میں نے سوچا کہ چلو میرے ہسبینڈ کو پسند ہے تو کیوں نہ بنا لیتی ہوں۔ اچھا، اس کے علاوہ پالک گوشت میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ بناتے ہیں اور اس کو جو ہے نا پالک کو گرائنڈ کر دیتے ہیں، تو مجھے لگتا ہے مجھے بالکل پسند نہیں ہے، لیکن وہ بہت سارے لوگوں کو پسند نہیں ہے، تو خیر گرائنڈ نہ کیا کریں، اس کو زیادہ پکا دیا کریں، بہت مزے کا لگے گا، ٹھیک ہے۔ اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ جب بھی کچن میں کام کر رہے ہو، ابھی کیونکہ مجھے ساتھ ایک اور ڈش بھی بنانی تھی، تو میں نے سوچا کہ اوبویسلی جتنے پتیلے یوز ہوتے ہیں اتنا گند بنتا ہے، اتنے برتن یوز ہوتے ہیں، اس میں کٹنگ کرو انین، اس میں جو ہے نا ٹماٹر کاٹو، تو کچن صاف کر لیا کرے۔ اور دوسرا اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کا ٹائم بھی بچ جاتا ہے، آپ کوکنگ کر رہے ہو تو ساتھ میں ایسا نہیں ہے کہ آپ کو جو ہے نا فل کنسنٹریشن ہوتی ہے، لیکن اتنا نہیں ہے کہ آپ اس کے ساتھ کھڑے رہیں اور آپ ٹائم ویسٹ کرتے رہیں، تو ساتھ ساتھ کچن بھی صاف کر لیں تاکہ آپ کا کچن بھی ساتھ ساتھ صاف ہو جائے۔ تو یہاں پہ جو ہے نا میں نے یہ سنک وغیرہ صاف کرنا تھا، تو میرے کہا جب تک میرے پاس ٹائم ہے تو اس کو بھی صاف ستھرا کر لوں۔ اچھا، اس کے لیے وہی میں لائم اسکیل والا اسپرے یوز کرتی ہوں، اور مجھے لاسٹ ویڈیو یاد آ گئی، اس کے لیے جو ہے نا میں کچن کی کلیننگ کری تھی، اور یقین مانیں کہ وہ جو لیمن اور ساتھ میں بیکنگ سوڈا اور اس کے علاوہ جو ڈش سوپ تھا اس کو میں نے پانی میں بوائل کر کے اس سے اتنی مزے کی کلیننگ ہوئی تھی، کوکنگ رینج وغیرہ ساری چیزیں اتنی چمچماتی، اس پہ شائن ایک مزے کی نظر آ رہی تھی۔ اوبویسلی یہ جو ہم بہت سارے اسپریز وغیرہ یوز کرتے ہیں وہ بھی اچھے ہوتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر ٹائم وہی کرو، لیکن ویکلی ایک آدھ دفعہ ایسی ڈیپ کلیننگ کر لو تو آپ کا کچن صاف ستھرا چمچماتا ہو جاتا ہے۔
تو خیر گائز پالک مزے کی بنی تھی، لیکن وہی بات ہوتی ہے کہ سم ٹائم بالکل اینڈ والا جو ہے نا بندہ نہیں نوٹ کر پاتا، کیونکہ جب اس کا بالکل اچھی طرح پک جاتا ہے، اس کا آئل جو ہے نا نکلنا شروع ہو جاتا ہے، تو پھر اس کی اچھی شیپ نکلتی ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ آگے جو ہے نا جب میں نے بند کر دیا تھا، کیونکہ ابھی پھر میں اسکول رن کے لیے جا رہی تھی، تو اس کو جو ہے نا میں نے پہلے ہلکی آنچ پہ رکھا ہوا تھا، اس کو بالکل بند کر دیا تھا۔ میں کو اتنا پانی ہے نہیں اور یہ نا کہ میں اسکول رن کر کے واپس آ جاؤں تو وہ جل جائے۔ تو پھر باقی جو ہے نا مجھے خیال ہی نہیں آیا کہ میں کرتی، لیکن شکر ہے کہ وہ ٹھنڈے کی میں نے تھوڑی سی کلپس لے لی تھی۔ باقی مجھے یاد آیا کہ میں انسٹاگرام کے لیے ریل بنا رہی تھی، تو اس کے لیے میں نے جو ہے نا وہ پوری ایک ریل بنائی تھی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ انسٹاگرام اور اس کا کینوس ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ تو بس خیر گائز، آئی ہوپ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ کسی اچھی سی ویڈیو میں، اور ضرور باتوں پہ عمل کیا کریں، کبھی کبھی آپ کو کسی دوسرے کی باتوں سے فائدہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ خوبصورت کی سی ویوز کے ساتھ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ